بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کا خلاصہ 26ویں پاری کی تلاوت کے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے کائنات عالم کو ایک مقرر مدت تک کے لیے تخلیق فرمایا ہے۔ نظام کائنات ہمارا حکیمانہ نظام ہے، مگر کافر حق کو جھٹلانے سے باز نہیں آتے۔ ارشاد باری ہے کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں اس کو حمل سے پیدائش تک اور پیدائش سے اس کے سیانے ہونے تک کتنی مشقتیں جھیل کر پالتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر وہ سیدھی راہ پر ہوتا ہے تو اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ہو کر اس کے فرما بردار بندوں میں شامل ہوتا ہے اور اس کے نیک اعمال قبول فرما کر اس کی کمزوریوں کو معاف فرما دیتا ہے، جبکہ نافرمان اولاد والدین سے جھگڑتی ہے۔ ایسے لوگوں پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے جنات کا وہ واقعہ بیان فرمایا ہے جبکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تلاوت قرآن سن کر اپنی قوم کو مزدہ یعنی خوشخبری سنانے گئے۔ اس کے بعد سورہ محمد شروع ہوتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں جو خود بھی کفر میں مبتلا ہو اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکے، جبکہ ایمان لانے والوں اور دین کی ہدایت پر عمل کرنے والوں کی حالت اللہ سنوار دیتا ہے۔ ارشاد باری ہے کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ پھر جہاد کے متعلق حکم دیا گیا ہے کہ کفار سے اگر مقابلہ ہو جائے تو اس وقت تک قتال کیا جائے کہ فریق مخالف ہتھیار ڈال دے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لانے اور ہدایت پانے کے بعد جہاد سے گریز کرتے ہیں وہ شیطان کے بہکائے ہوئے ہیں، کیونکہ شیطان لوگوں کو ان کے برے اعمال اور خوشنما بنا کر دکھاتا ہے، انہیں لمبی عمر کا فریب دیتا ہے، بالآخر ان کے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ قرآن کی آیات میں غور کرو تاکہ تمہارے دل و دماغ روشن ہو جائے۔ اس کے بعد سورہ فتح شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے صلح نامہ حدیبیہ کو مسلمانوں کے لیے ایک بڑی فتح ارشاد فرمایا۔ ارشاد ہوا جن لوگوں نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے دراصل خدا سے بیعت کی ہے، البتہ عہد کو توڑنے والے اور جہاد سے منہ موڑنے والے عذاب کے مستحق ہیں۔ ہاں، معذوروں کو معافی ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہے اور ان کے ساتھی آپس میں رحم دل اور کفار کے حق میں نہایت سخت ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اس کے بعد سورہ حجرات شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اخلاقی تعلیم سے معمور ہے۔ مسلمانوں کو آداب مجلس و خوش گفتاری کی تہذیب سکھلائی گئی ہے۔ خاص طور پر یہ ہدایت فرمائی گئی کہ نبی کی مجلس اور نبی کے حجرات کے آداب و احترام کا پورا لحاظ رکھا جائے، ورنہ نیک اعمال بھی ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے۔ اسی وجہ سے مومنوں کو آپس کے معاملات میں بھی تہذیب اخلاق، نیک دلی، خیر اندیشی اور خوش گوئی سے کام لینے کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔ غیبت کو مردار کھانے سے تشبیہ دی گئی۔ اس کے بعد سورہ قاف شروع ہوتی ہے۔ ارشاد ہوا کہ اے لوگو، ہم تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے اور ہم نے تمہارے نام اعمال لکھنے کے لیے تم پر 2 فرشتے مقرر کر دیے ہیں، یہ اعمال نامے روز حساب میں پیش ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ زاریات شروع ہوتی ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ قیامت ضرور برپا ہوگی اور کفار اپنے کیے کی سزا پائیں گے اور پرہیزگار لوگ جنت کی نعمتوں کا لطف اٹھائیں گے۔ اہل ایمان رات کے تھوڑے حصے میں سوتے ہیں اور اوقات سحر میں اللہ کی بخشش طلب کرتے ہیں اور اپنے مال سے مانگنے والے اور نہ مانگنے والوں دونوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد کئی پیغمبروں کے واقعات مجملاً بیان فرمائے گئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تعلیمات اسلامیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔